صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم انصرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھایا اور آپ واپس تشریف لے آئے. فلم یمکث الا یسیرا، بس تھوڑی دیر گزری تھی، حتی نزلت الآیتان من براء، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے سورہ توبہ کی یہ 2 آیتیں نازل کر دی. وہ آگے آ رہی ہیں. فعجبت بعد من جرأتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بے تکلفی سے گفتگو آخر کر کیسے لی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اپنی اس کتاب التفسیر میں سورہ توبہ کی یہ باب باندھا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی درخواست کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی درخواست کریں اللہ ہرگز ان منافقوں کو نہیں بخشے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت حضرت نافع رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن ابی مر گیا تو اس کا بیٹا آیا عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی قمیص عنایت فرمائیں، میں اپنے والد کو کفن دے دوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. پھر انہوں نے عرض کیا کہ آپ جنازہ پڑھا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تاکہ جنازہ بھی پڑھائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ لیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ جنازہ پڑھائیں گے، حالانکہ اللہ نے منع کر دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لوں، تو دیکھو عمر میں نے اس چیز کو اختیار کر لیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جانتے تھے کہ ظاہر ہے یہ مراد نہیں ہے 70 سے کہ صرف 70 کا عدد ہے، آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی جانتے تھے عربوں کی ان چیزوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہوگا جو واقف ہوگا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت کا غلبہ تھا، اس لیے اس غلبہ رحمت میں یہ چیز ہو گئی اور پڑھا دیا آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ. اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللباس میں یہ روایت بھی لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ابی کی موت کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے، اور جب اس کی میت کو قبر میں اتار دیا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے باہر نکالو، اور قبر سے نکالا گیا. وہ وضع علی رکبتیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میت کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھا، تشریف فرما ہوں گے، اور اس کی میت کو عبداللہ ابن ابی کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھا. وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِن دِيقِهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور اس سے اپنی قمیص بھی کرتا بھی عنایت فرمایا تھا کفن میں. یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہی روایت یہاں بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا الیس قد نہاک اللہ، اللہ نے کیا منع نہیں کر دیا ہمیں کہ ہم ان منافقین کے لیے ان کا نماز اور ان کی جنازے اور یہ چیزیں نہ پڑھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر جانے دے مجھے. یہ رحمت کا غلبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور انہوں نے جنازہ پڑھایا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت جنازے کی ممانعت نہیں آئی تھی، صرف یہ آئی تھی کہ آپ ان کے لیے دعا نہ مانگیے. تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا اپنی جگہ پہ برحق تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جنازہ جو پڑھایا جا رہا ہے تو یہ بھی تو اس کے لیے ایک دعا ہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جتنی وسیع تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ بات نہیں تھی. اور وہ بات اصل میں یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خزرج والے اسلام کے قریب آ جائیں، کیونکہ یہ عبداللہ ابن ابی بنیادی طور پر تو بنو خزرج سے تھا. تو آپ چاہتے تھے کہ اگر میں نے جنازہ نہ پڑھایا تو خزرج والے اعتراض کریں گے اور وہ کہیں گے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مخلص صحابی رضی اللہ عنہ درخواست کی، عبداللہ ابن ابی اس کا باپ تھا کہ جنازہ پڑھا دیں، تو آپ نے جنازہ بھی نہیں پڑھایا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ اس پہ چلی گئی کہ اس میں اسلام کا نفع ہے، فائدہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے اس آیت میں کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کریں گے تو بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس آیت سے
ایک بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ کافر کے لیے استغفار درست نہیں اور جنازہ بھی درست نہیں. جنازے کی آیات آگے آتی ہیں، جو وہ بھی بات گزری ہے کہ 2 آیتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نازل ہوئی، وہ تو آگے آتی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کا جنازہ درست نہیں اور اس کے لیے استغفار بھی درست نہیں. تو یہ جو مسلمانوں کے لیڈر کافر حکمرانوں کے مرنے پر جا کر وہاں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلہ آیا ہے. اندرا گاندھی کے ہاں بھی ہوا تھا نا، راجیو کے ہاں بھی ہوا تھا. مسلمان کھڑے قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارے ہاں بھی اخبارات میں چھپی یہ چیزیں. تو منافق کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز درست نہیں. اس لیے کافر کا جب انتقال ہو جائے تو عالمگیری اور شامی میں لکھا ہے کہ تعزیت کے لیے جائے کافر کے ہاں اور اسے تعزیت ان الفاظ کو دوہرا لے کہ آپ کا جو تھا، جو بھی دنیا سے رخصت ہوا اس کا افسوس ہے، بس ایسی چیزیں کہہ لے، لیکن مغفرت کی دعا نہ کرے اس کے لیے. یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدل دے، اس نقصان کو خدا پورا کر دے، مگر یہ کہنا کہ اللہ اس کی بخشش کرے اور اعمال اس کے خدا اس کا اجر دے، یہ چیزیں درست نہیں ہیں. کیونکہ کفر پر جب خاتمہ یقینی طور پر ہوا ہے تو اس کے لیے استغفار کا کوئی نفع نہیں. جی اچھا. اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت کا غلبہ تھا نا، اس سے فقہا نے ایک اور دلیل بھی لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ چاہیے کہ عذاب کی جو آیتیں ہیں، عذاب کے جو قصے ہیں، جو احادیث ہیں، انسان ان کو مسلمانوں سے جتنا بھی ہو سکے ہٹاتا رہے، اور جو خدا کی رحمت ہے، انعامات کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ کہتا رہے تاکہ لوگوں میں امید پیدا ہو، اللہ سے تعلق پیدا ہو. زیادہ جہنم اور زیادہ لوگوں کو ڈر کے قصے سنانا یہ درست نہیں. مایوسی پیدا ہو جاتی، الیاذ باللہ اللہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اس کی بجائے خدا کے کرم پہ بھروسہ، اس پہ اعتماد، اس کی معافی کی صفت، اس کی رحمت اور اس کی مغفرت، ان چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ دلانی چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ثابت ہے، جو کچھ کہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں ہوا. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالی ایسے جو دین سے نکلے ہوئے ہیں ان فاسقوں کو ہرگز ہدایت نہیں دے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کافر ہیں، خدا انہیں بخشے گا نہیں. فرح المخلفون، اور خوش ہوئے، فرح المخلفون خوش ہوئے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے. اس آیت کے 2 ترجمے اس ٹکڑے کے کیے گئے. فرح المخلفون خوش ہوئے جو پیچھے رہ گئے تھے، لیکن یہ جو رہ گئے تھے والا ترجمہ ہے نا، یہ زیادہ صحیح نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلفون جو ہے یہ تفعیل کے باب سے ہے، یعنی وہ منافق جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، اللہ نے توفیق ہی نہیں دی اپنی راہ میں نکلنے کی، اور اللہ کی توفیق چھن گئی. انہوں نے خود نہیں جانے کو چھوڑا بلکہ اللہ ہی نے محروم کر دیا کہ نکلو، تمہیں توفیق دیں گے ہی نہیں. ایک ہوتا ہے تارک، ایک ہوتا ہے متروک، دونوں میں فرق ہے نا. یہی فرق یہاں ہے. مثلا کہتے ہیں اپنا آدمی تارک الدنیا ہے، دنیا کو سب چھوڑ چھاڑ کے ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، اور وہ حقیقت میں متروک الدنیا ہوتا ہے کہ دنیا نے خود ہی اسے نکڑ پہ لگا دیا ہوتا ہے، پوچھتا ہی کوئی نہیں. تو جب کوئی نہیں پوچھتا تو وہ تارک دنیا کیا بیچارہ، لوگوں نے خود ہی اسے ایک سائڈ پہ لگا دیا ہے، لوگ ہی نہیں پوچھتے. تو تارک اور متروک میں فرق ہوا. خود چھوڑنے والا اور جسے دنیا ہی چھڑا دے، الگ کر دے، وہ الگ بات ہے. اسی طرح خود فرح المخلفون پیچھے رہ جانے والے، یعنی اپنی خوشی سے جو رہ گئے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، پیچھے رہ جانے والے نہیں. صحیح ترجمہ صحیح ترین کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خوش ہوئے پچھاڑی ڈالے گئے، یعنی جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا، اللہ نے چھوڑ دیا انہیں. وہ پہلے آیت آئی تھی نا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیل اقعدوا مع القاعدین، اللہ نے کہا بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ.
فثبتہم، اللہ نے انہیں گھر میں بٹھا دیا، اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، اللہ نے کہا میری راہ میں نکلو ہی گئی نہیں تم، ہمیں تم سے ایسی نفرت ہے۔ یہ ہے وہ چیز۔ تو مخلف جو ہے، مخلفون کا لفظ یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، تو وہ منافق جو پیچھے چھوڑے گئے، پیچھے چھوڑ دیے گئے، اللہ نے چھوڑ دیا، خود چھوڑ دیے گئے، توفیق سلب ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے خلفن جو ہے نا، یہ قدامن کی ضد ہے، قدام آگے بڑھنا، اور خلفن پیچھے رہ جانے والا۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے، ایک تو پیچھے رہ جانا اور چھوڑ دینا، اس کا ایک ترجمہ بالکل اس سے ہٹ کے کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ فرح المخلفون، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے وہ خوش ہوئے۔ الاختلاف عربی میں آتا ہے والمخالفہ، مخالفہ اور اختلاف، ایک دوسرے کے خلاف چلنا، ایک دوسرے کے خلاف طریقے کا اختیار کرنا۔ تو اس طرح ترجمہ یہ بنے گا کہ جنہوں نے جان بوجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، فرحا، وہ لوگ خوش ہو گئے۔ دیکھا آپ نے، ایک تو خلف کا ترجمہ پیچھے رہ جانے سے ہو گیا، اور ایک اختلاف سے ہو گیا، کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی پیچھے نہیں رہے، نہ پیچھے چھوڑے گئے، اس سے بحث ہی نہیں ہے۔ یہ دوسرا ترجمہ ہے کہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، تو یہ اختلاف کے باب سے آ گیا۔ اس لیے قرآن پاک کے تراجم کبھی کبھی جو مختلف ہوا کرتے ہیں، تو یہ نہ آدمی سوچے کہ اس نے جو ترجمہ کیا ہے بالکل ہی غلط ہے، ممکن ہے کوئی نہ کوئی دلیل اس کے پاس ہو، اور جو وہ دلیل مضبوط نکل آئے تو پھر آدمی کیا کرے، تنقید میں جلدی نہ کرے، اور اتنی ہی کرے جتنی واقعی حق بنتا ہو، اس سے زیادہ نہ بولے، کیونکہ لوگ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ممکن ہے اللہ نے اس کی محنت کو قبول کر کے معاف فرما دیا، بخش دیا، اور اگر صحیح کیا ہے تو پھر تو خدا نے اسے انعام بھی دے دیا، اور محنت کا انعام تو ہر صورت میں ملنا ہی ہے، جلدی نہ کرے اس کی ترجمہ۔ اور وہ بھی قرآن پاک کا بہت مشکل ترین چیزوں میں سے ایک ہے کہ انسان کو جب تک لغت، تفسیر، ان ساری چیزوں پر نظر نہ ہو، ایک ایک لفظ کا ترجمہ محال ہو جاتا ہے کہ آدمی اس کا ترجمہ کرے کیا۔ فرح المخلفون، خوش ہوئے وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، ایک، یا خوش ہوئے وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ یہ مخلفون جو ہے مخلف کی جمع ہے اصل میں، بمقعدہم، اپنے بیٹھنے سے، خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تبوک میں، خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر بڑے خوش ہیں کہ ہم تو گھر میں رہے، گرمی کا سفر نہیں کیا، اطمینان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا تھا نہیں جا سکتے، ایسے بھی تو تھے نا جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اف اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ درگزر فرمائے آپ کی اس بات سے، کیوں آپ نے اجازت دے دی انہیں رہنے کی، وہ بھی تو ایک گروہ تھا۔ یہ ہیں فرح المخلفون، پیچھے رہ جانے والے، پیچھے چھوڑ دیے جانے والے خوش ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے گھروں پہ بیٹھ جانے کے لیے۔ وَقَرِهُ، اور انہوں نے برا لگا انہیں کہ یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اپنے مال سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے۔ انہیں بڑا برا لگا کہ ہماری جان اللہ کی راہ میں کہیں لگ نہ جائے، ہمارا مال اللہ کی راہ میں کہیں ایسے نہ ہو جائے۔ یہ سب چیزیں انہوں نے کی ہیں، یہ کرتوت کرتے رہے ہیں، اور خوش ہیں اپنے مال کو رکھ کے اپنے پاس اور اپنی جانوں کو بچا کے۔ سوچتے رہنا چاہیے کہ میں جو اپنا مال اور جان اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر رہا تو کہیں ایسے تو نہیں کہ اللہ ہی توفیق نہیں دے رہا اور اسے ہی نفرت ہو گئی ہے اور اسی نے توفیق چھین لی۔ بہت سے لوگ اس زوم اور گمان میں رہتے ہیں کہ اللہ کا قرب اور یہ سب چیزیں حاصل ہیں
اور حالانکہ اللہ نے چھوڑ دیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زندگی بھر توفیق نہیں دیتا کہ خدا کا نام لیں، خدا کو یاد کریں. اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، فضل فرماتا ہے، اور گھر آ جاتی ہے خوش قسمتی، جسے کہتے ہیں نا ناک دا ڈور. ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ مواقع پیدا کر دیتا ہے. خدا کا شکر ادا کرتا رہے، اور جب بھی نیکی کا موقع کوئی سامنے آئے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ڈالتا ہی رہے. بہت سے اکاؤنٹ نیکیوں کے کھلوا لے، اور کچھ نہ کچھ اللہ کے ساتھ تعلق نیکی کا رہنا ہی چاہیے، اپنے جسم کا بھی اور اپنے مال کا بھی. یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اس پہ بڑے خوش ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر، اور پھر انہیں برا لگتا ہے کہ اپنے مال اور جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، نمازیں پوری کرے. یہ جسم کا مجاہدہ ہے، جہاد ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا وہ تو بہت بڑی بات ہے. قتال فی سبیل اللہ کہیں ہو رہا اور اس میں شرکت کرنا، ویسے مجاہدہ کر لے. جو نمازیں قضا ہیں ان کی فکر کرے، پوری ہو گئی ہوں نمازیں، 2 نفل ہی روز پڑھ لے، بس پڑھ لے، پھر موت تک نہ چھوڑے. 4 10 8 جتنے بھی ہیں مجاہدہ کرے، تاکہ اتنا کہ جسم پہ ذرا سا بوجھ پڑے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ الم نشرح کے آخر پہ؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو آپ محنت عبادت کیجئے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار سے لو لگائیے. سوچنا ہی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کس کام سے فارغ ہو جائیں؟ ان کے تو سارے ہی کام دین کے تھے، ان کے تو سارے ہی کام اللہ کی اطاعت کے تھے. تو وہ دنیا کا کوئی کام ایسا تھا کیا جس سے فارغ ہو جائیں؟ لیکن سورہ الم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر کیا کیجئے؟ محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف دل کو لگائیے. تو محنت کرنا یعنی جب مخلوق سے فرصت مل جائے اس محنت سے، تو بالکل تنہائی میں اللہ کو یاد کیجیے. یہ ہے. اس لیے جتنے بھی لوگ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جتنے بھی دین کے لیے ملکوں اور شہروں میں گھومتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک دین کا جتنا کام کرتے ہیں نا، ان سب کو اس بات کو فرض کے درجے میں سمجھنا چاہیے کہ کچھ دیر بالکل تنہائی، بیوی بچے ماں باپ سب سے ہٹ کے بالکل تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں. بیٹری چارج ہوتی ہے اسی چیز سے، وگرنہ آہستہ آہستہ یہ بیٹری کمزور پڑتی جاتی ہے اور انسان دین کی بجائے کہیں اور نکل جاتا ہے. اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں لوگوں میں تبلیغ کرنے سے تو تنہا بیٹھ کے اللہ کو یاد کیجئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنہائی ضروری ہے تو اور کون ایسا ہے جس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ یہ مراد ہے وہاں کہ تنہا بیٹھیں لوگوں کو چھوڑ کے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان جیسا متقی آدمی اور ایسا پاک دل سبحان اللہ کم ہی لوگ تھے ان کے زمانے میں بھی. وہ جب جماعت میں جاتے تھے تبلیغ کر کے واپس آتے تھے تو فرماتے تھے کہ جب تک رائے پور خانقاہ جا کر مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 3 دن نہ رہا ہوں یا اعتکاف نہ کر لوں تب تک دل صاف نہیں ہوتا. حالانکہ وہ کیا گناہ تھا؟ 24 گھنٹے یہی جماعت میں گئے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، دین کی اچھی باتیں، اس کے باوجود اہتمام کرتے تھے الگ رہنے کا. اس لیے اگر دین کا کام کسی نے بھی کرنا ہو تو یہ ضروری ہے کہ 24 گھنٹوں میں 1 آدھ گھنٹہ بالکل کنڈی لگا کے الگ بیٹھ جائے، بیوی بچے سب کو ہٹا کے اللہ کو یاد کرے، خالصتاً دعا مانگے اللہ سے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، نفل پڑھے، توبہ کرے، کچھ کرے، خالص اللہ کو یاد کرے. یہ تنہائی اگر نہیں ہوگی تو لوگوں سے ملتا رہے گا، یہ بیٹری کا چارج ہونا ختم ہو جائے گا اور ایک دن خرابی ہو جائے گی. اور لفظ کیا کہا ہے اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اور جب آپ فارغ ہو جائیں نا مخلوق کے ملنے سے تو اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کو قائم کیجئے. فَانْصَبْ،
اتنا تعلق کہ تھکن محسوس ہونے لگے. اردو میں ایک لفظ کہتے ہیں نا تنصیب، کہ فلاں چیز کی تنصیب کی، یعنی فلاں چیز کو قائم کیا. نصیب مقدر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. فنصب، اتنی خدا کی عبادت کیجیے کہ تھوڑی بہت تھکن محسوس ہونے لگے. تو تنہائی میں نماز پڑھے، اتنا تو قیام، اتنا تو سجدہ کرے کہ تھکن محسوس ہونے لگے، گردن کو، پاؤں کو تھوڑا سا طبیعت پہ بوجھ پڑے. یہ چیز، یہ کام کرنے کے ہیں، یہ مجاہدہ. لوگوں نے بالکل، ان حنفیوں نے سرے سے وہ دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں مانگتے تھے. یہ جتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں مانگتے تھے، یا کتاب و سنت میں جتنی دعائیں آتی ہیں، چاہیے کہ آدمی تنہا ہو، نماز پڑھے تو 15-20 منٹ تو سجدے میں لگائے. اتنا تو اللہ سے مانگے، کچھ تو تھکن کا احساس ہونا چاہیے. یہ ہے مجاہدہ. رکعت پڑھنی ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ پتہ بھی نہیں چلا، اور 2 رکعتیں پڑھنی، 2 رکعتیں آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ آدمی لگائے، اطمینان سے کھڑا ہے، تھکن محسوس ہو پاؤں کو. یہ ہے فنصب. اور اتنی عبادت اللہ کی کیجئے بالکل تنہائی میں کہ آپ کو تھوڑی سی تھکن کا احساس ہو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے لو لگائیے، ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے. یہ سورہ علم نشرہ میں اس ہستی سے ارشاد ہے جسے اللہ نے معصوم پیدا کیا ہے، تو امت کے لیے کتنا ضروری ہوگا یہ. اس لیے ہر آدمی سے اللہ تعالی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تنہا رہ کے اللہ کو یاد کرے، اور لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا. اس لیے اس کو بار بار عرض کر رہے ہیں کہ یاد رکھیے، دین کا کام پھر ہو نہیں سکتا، کوئی بھی دین کا کام نہیں ہو سکتا. تنہا رہ کے اللہ کو یاد کرے، پھر وہ بیٹری چارج ہو جاتی ہے. اور یہ سب کرتے تھے، سب جن سے خدا نے دین کا کام لیا ہے ان کی نجی زندگیوں میں سب یہ کرتے تھے. کوئی ایک آدمی بھی اس سے مستثنا نہیں تھا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو صبح جا کے کبھی کبھی کہتا تھا کہ ناشتے میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے، اور وہ فجر کے بعد بیٹھتے تھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور صبح سورج چڑھ آتا تھا، تہجد کے بعد بیٹھتے تھے، تہجد میں اٹھتے تھے اور پھر اللہ کو یاد کرتے تھے حتیٰ کہ سورج بلند ہو جاتا تھا، پھر نفل پڑھتے تھے، اور مجھ سے فرماتے تھے کہ یہ میرا ناشتہ ہے، جس دن یہ نہ کروں طبیعت سارا دن بحال نہیں رہتی. ایسے ایسے لوگ تھے جو 10-10 پارے بیٹھ کے روز پڑھتے تھے، تنہائی میں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے. یہ اب تک حضرت یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ تھے بھوپال میں، اور بھوپال میں مجددیہ سلسلے کی یہ بہت بڑی شاخ. بھوپال والے حضرت کے ہاں کئی پارے روزانہ پڑھنے کا معمول تھا بس تنہائی. شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ کتنے برس، یعنی ساری زندگی جو رمضان انہوں نے گزارا ہے، شاید 20-30 سال سے زیادہ کا، حضرت کے خلفاء جانتے ہوں گے کہ معمول مبارک کیا تھا. 24 گھنٹوں میں ہر رمضان میں ایک قرآن تو روزانہ پڑھنا ہوتا تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے متعلق کہتے تھے کہ میں 2 قرآن رمضان میں ہر دن پڑھتا ہوں، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں 61 قرآن پڑھتا ہوں رمضان میں، ایک تو سن لیتا ہوں تراویح میں، اور باقی 30 دن کو اور 30 رات کو. یہ تنہائی اتنی ضروری ہے. اس لیے آپ میں سے کوئی بھی اگر خدا کا کام کرنا چاہتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، بالکل تنہائی میں، بیوی بچے کوئی چیز نہ سامنے ہو، بس اللہ ہی ہو. اس سے قوت آتی ہے انسان کی روح میں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے پھر گفتگو میں بھی اثر ہوتا ہے، پھر بات کہنے سے لوگوں کے دل پہ اثر پڑتا ہے. وگرنہ زبان سے بات نکلتی ہے اور کانوں تک محدود رہتی ہے، کام کچھ نہیں ہوتے. پھر جتنے بھی اکابر تھے بعد کے لوگوں کو دیکھ لیں، انہوں نے 20-25 سال کی عمر تک پڑھا، اور پھر 8 سال 10 سال 4 سال لگائے ٹھیک
صحیح طرح سے اللہ کو یاد کیا، ذکر، مراقبات، یہ چیزیں، اور 30 سال عمر ہوئی، 35 سال عمر ہوئی، اور انہوں نے کہا جاؤ بھئی اب اللہ کا دین کا کام کرو، بس ٹھیک ہے، کرتے رہے پھر 30 برس، 40 برس، جتنا اللہ نے توفیق دی۔ لیکن اصل چیز کیا تھی؟ وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، پہروں اللہ کے ساتھ تعلق۔ عظمہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو یہ سجدہ اور یہ رکوع، یہ اتنی دیر اللہ کے حضور میں جھکے رہنا، یہ پتا چلے گا جب آدمی کی آنکھیں بند ہوں گی کہ اللہ کے سامنے جھکنے کا کتنا فائدہ تھا اس تنہائی کا اور عبادت کا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے وفات کے بعد پوچھا کہ زندگی بھر آپ پڑھتے پڑھاتے رہے اور عبارتیں حل کرتے رہے اور یہ چیزیں کچھ کام آئیں؟ انہوں نے کہا یہاں کے سب چیزیں ختم ہو گئیں، کوئی تعلیم، کوئی علم، کچھ کام نہیں آیا، بس اپنے علم سے یہ جو سیکھا تھا نا کہ چند رکعتیں صبح صادق سے پہلے پڑھنی ہے اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے، اس کی بدولت بخشے گی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت فرماتے تھے، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے حضرت کو دیکھا پہروں سجدے میں پڑے رہتے تھے، رکوع میں دعائیں، اللہ سے استغفار مانگنا۔ اور جب انتقال ہوا حضرت کا تو وہاں انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں جماعت کے دوسرے امیر بنے، انہوں نے کہا کہ ذرا زیادہ پیشانی پہ، اس پیشانی پہ زیادہ عطر لگانا، یہ پہروں اللہ کے حضور ٹکی رہی۔ کتنا ہی وقت گزرا ہے ایسا جب اللہ کے سامنے اس سجدے میں ہی پڑی رہی۔ یہ چیز، یہ تنہائی بہت بڑا خدا کا انعام ہے اس شخص کے لیے جو خدا کے دین کا کام کرنا چاہے، وگرنہ یہ کتابیں لکھتے رہو، باتیں کرتے رہو، نہ کوئی پڑھتا ہے، اور جو پڑھ بھی لیں پھر اتنا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اثر اصل میں کتابوں کا بھی ہوتا ہے، وہ شخصیت اس کتاب میں بول رہی ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے آدمی پہ اثر ہوتا ہے۔ ایسی تحریرات ہیں، سادہ ہیں، پڑھے آدمی رونے لگتا ہے، وہ مصنف کے اس قلم کا اثر ہے، وہ اس کی تنہائی کی عبادات کا اثر ہے۔ اس لیے یہ مجاہدہ اپنے جسم سے کرے۔ اللہ نے فرمایا ہے کَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اور یہ منافق اس سے بہت نفرت کرتے ہیں، پیچھے ہٹ گئے۔ کس بات سے؟ کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، برا لگا انہیں، کَرِهُوا برا لگا کہ وہ لوگ لڑیں اپنے مال سے اللہ کی راہ میں، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں لڑیں۔ تو اللہ کی راہ میں مجاہدہ جان سے یہ ہوا، اور مال سے یہ کہ انسان خدا کی راہ میں خرچ کرے۔ تھوڑا بہت طبیعت پہ بوجھ رہنا چاہیے کہ یہ پیسے دے دیے تو ہوگا کیا، تو پھر دل اللہ سے جڑا رہتا ہے، مانگنے پہ دل اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنی اپنی طبیعت کی بات، اور بعض طبیعتیں ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب 1-8 لاکھ ڈالر بینک میں پڑے رہیں، ذرا اللہ سے طبیعت جڑی رہتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے بھائی، ایسے جڑتی ہے طبیعت اللہ سے، یہی کر لو، اللہ تک پہنچنا ہے نا، یہ بھی راہ ہے وہ بھی راہ ہے۔ اگر کوئی آدمی دین کے فرائض جو اس کے مال پہ آتے ہیں، واجبات جو اس کے ذمہ ہیں، وہ کر لیتا ہے اور پھر پیسہ جوڑ کے رکھتا ہے کہ طبیعت کو ذرا اطمینان رہے اندر سے، اور نفس کو بہلا لیں گے، وہ کہے گا کہ بھئی چھٹی آج کر رہے ہو اور یہ پیسے تمہارے ضائع ہو رہے ہیں، تو آدمی کہتا ہے پیسے کافی سارے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی انسان کی طبیعت ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ ہی تک پہنچنا ہے، اس راہ سے چلے یا اس راہ سے چلے۔ فرمایا اللہ تعالی نے، اور ان کو دیکھو یہ منافق اللہ کی راہ میں نہ اپنے مال سے جہاد کریں، نہ اپنی جان سے اللہ تک پہنچیں، تو کریں گے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک تو مجھے صدقے کا نہ کہیں، پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کروں، اور جہاد پہ نہ جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تم جہاد کرو اور نہ تم صدقہ دو تو تم اللہ تک پہنچو گے کیسے؟ اور پھر انہوں نے صدقہ بھی دیا اور انہوں نے جہاد بھی کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ حال ہے، وقالو، اور ان ظالموں کو دیکھو پھر کیا کہتے ہیں یہ منافق، لا تنفروا فی الحر، مت نکلو، مت کوچ کرو گرمی میں، ایسی گرمی پڑ رہی ہے،
اس گرمی میں تم جہاد تبوک میں جا رہے ہو، بالکل نہ نکلنا اپنے گھر سے، گرمی لگ جائے گی۔ یہ نص ہے اس باب میں کہ گرمی میں یہ جہاد ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا گرمی میں ہوا ہے، حدیث میں بھی کئی جگہ آیا ہے۔ اور حیرت ہے جن مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ غزوہ نومبر میں ہوا تھا، حالانکہ مدینہ منورہ میں نومبر میں ہمیشہ ہی سردی پڑتی رہی ہے۔ اس 1500 سال میں اتنا موسم تو تبدیل نہیں ہوا کسی خطے کا بھی کہ جہاں نومبر ہے وہاں جون ہو جائے، اور جہاں جون جولائی کی گرمی کی بجائے وہاں پہ نومبر دسمبر کی برف پڑنے لگے، اتنی تبدیلی نہیں آئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ ہوا ہے گرمی میں۔ کل آپ فرما دیجئے، یہ آپس میں کہتے ہیں نہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں جان سے نہ مال سے، اور جانے والوں کو بھی روکیں۔ یہ بھی دیکھو ظلم، لا تنفروا فی الحر، کہتے ہیں گرمی میں نہ نکلو۔ کل نار و جہنم، آپ ان سے کہیے کہ دوزخ کی آگ اشد حرا، زیادہ سخت ہے، زیادہ گرم ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی کہ آج کا نکلنا یہ گرمی اس دن کی گرمی سے بچانے والی ہے، اور یہ آج اللہ کی راہ میں مجاہدہ اور اپنے جسم اور مال کا استعمال اس دن کے کام آنے والا ہے، اور جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ ان سے کہیے جہنم کی آگ شدید ہے، کہاں یہ معمولی سی گرمی اور کہاں جہنم کی آگ، دونوں میں کوئی مناسبت ہے؟ یہ تو جہنم میں جو آگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 گنا کم کر کے دنیا میں بھیجی گئی۔ اب تو یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہے کہ آگ کے بھی درجات ہوتے ہیں، گیس کی آگ اور طرح کی، لکڑی کی آگ اور طرح کی، پتھر کی آگ اور طرح کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 70 گنا کم کر کے دنیا میں بھیجی گئی ہے۔ یہ جو منافقوں کو وہاں ملے گی پھر پتا چلے گا۔ اللہ نے کہا کاش یہ سمجھتے ہوتے۔ فَلْيَضْحَكُوا، سو کیا ہے؟ فَلْيَضْحَكُوا، سو ہنس لیں، قلیلاً تھوڑا سا۔ یہاں فَلْيَضْحَكُوا قلیلاً تھوڑا سا ہنس لیں، یہ بظاہر حکم ہے لیکن حقیقت میں خبر ہے۔ کئی جگہ قرآن میں گزر چکا نا، آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ بظاہر اب امر ہے لیکن حقیقت میں خبر ہے، اور بظاہر خبر ہے اور حقیقت میں امر ہے۔ مفسرین اس کی تصریحات برابر کرتے ہیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں، یعنی ضروری ہے ان کے لیے کہ ہنسیں منافقین۔ اب یہ بظاہر حکم ہے نا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ہنستے ہیں اس دنیا میں، امر خبر کے معنی میں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، سو یہ ہنس لیں تھوڑا سا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں گے بہت زیادہ۔ اس دنیا میں تھوڑا سا آج ہنس لیں، مذاق اڑا لیں، اور قیامت میں جب جہنم میں جائیں گے تو روئیں گے بھی بہت زیادہ۔ ایک تو یہ تفسیر ہے، اور ایک تفسیر ہے کہ دنیا میں جتنا بھی ہنس لیں بہرحال یہ عارضی ہے، اور آخرت کا رونا وہ عارضی نہیں ہے، وہ دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں روتے رہیں گے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں چیزوں کے الگ الگ باتیں اور الگ الگ احکامات۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں گے قیامت میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ رونا اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی رونا نہیں آتا، تو ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی رونا اچھی بات ہے، اللہ کے حضور میں رونا، نرم دل کا ہونا اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ واجب فرض ہے؟ اور کیا یہ اپنے اختیار میں ہے؟ یاد رکھیے دین کی تمام وہ چیزیں جو اپنے اختیار میں نہیں ہیں ان کو بھول جائے آدمی، جو اپنے اختیار میں ہے وہ کرے، بس اتنی بات۔ اپنا اختیار ہی نہیں ہے، رونا آتا بھی ہے نہیں بھی آتا، اور رونا اچھی کیفیت ہے نا، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے کہ ضروری رونا ہے، آ گیا نہیں آیا نہیں آیا۔ اور جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دے، اور جو چیز اپنے اختیار میں ہے وہ کرے، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ غیر اختیاری چیزوں سے اللہ تعالی کا قرب نہیں ملا کرتا۔ وہ تو کیفیات اچھی ہیں،
بہت سے آدمی کہتے ہیں کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے. پوچھے کوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ ایک کیفیت ہے، اچھی ہے، بہت اچھا ہے، بہت مبارک ہے، بشرطے کہ ایمان ہو ساتھ. وگرنہ جن کا ایمان نہیں تھا انہوں نے تو عالم بیداری میں بھی زیارت کر لی تھی، ابو جہل کو کیا نفع ہوا؟ تو اس لیے اچھی بات ہے، ہو جائے. لیکن ایک بات تو یہ کہ اپنے اختیار میں نہیں. جب اپنے اختیار میں نہیں ہے ایک چیز، اللہ کے قبضے میں ہے، تو اب اس کے لیے کیا تردد ہے، کیا پریشانی ہے کہ اتنا وظیفہ کروں، یہ کروں، وہ کروں؟ اس کام میں نہ پڑے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض کر لو زیارت ہو گئی کسی کو، ثواب کتنا ملا، اللہ کا قرب کتنا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اسے اتنا قرب بھی نہیں ملتا جتنا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینے سے ملتا ہے. کیونکہ سبحان اللہ کہنا اپنے اختیار سے ایک عمل اس نے کیا ہے نیکی کا، اس سے وہ ایک قدم اور اللہ کی طرف بڑھ گیا. اور خواب جو دیکھا ہے تو اللہ کی جانب سے بس ایک چیز دکھا دی گئی، ختم ہو گئی بات. اس سے کوئی خدا کا قرب تھوڑا ہی ملا. تو اپنے اختیاری اعمال پر نظر کرے، غیر اختیاری کو چھوڑ دے. اور اختیاری اعمال میں بھی میاں دو ہی کام ہے، ایک نیکی ہے، ایک گناہ ہے. یہی ہے نا. تو تھوڑی سی ہمت کر کے نیکی کر لے اور دل پہ جبر کر کے گناہ کو چھوڑ دے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ رہی جنت اور مغفرت. بات ہی کیا رہ گئی؟ یہی ہوا نا. تمام اعمال کی تقسیم کر لی، اختیاری اور غیر اختیاری. اور اختیاری اعمال جو تھے وہ نیکی اور گناہ دو چیزیں تھیں. ہمت کر کے نیکی کر لے اور طبیعت پہ جبر کر کے صبر کرے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے. بس اتنا ایسا انسانوں کی زندگی کا کام ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا تزکیہ اور کیا چیزیں. حقیقت میں بس یہی ہے. اللہ نے فرمایا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، یہ منافق تھوڑے ہنس لیں، زیادہ روئیں گے. تو رونا اچھی بات ہے اللہ کے حضور میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں، مگر محمود ہے، کیفیت اچھی ہے. آئی نہیں آئی نہ صحیح. جزاء بما كانوا يكسبون، اور یہ جزا ہے جو کچھ یہ کسب کماتے تھے، جو کچھ کرتے تھے، یہ اس کا حصہ انہیں مل رہا ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالی لوٹا دے آپ کو، اِلَىٰ طَائِفَةٍ، کہاں سے لوٹا دے؟ تبوک سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جب واپس لے جائے گا، اِلَىٰ طَائِفَةٍ، ایک گروہ ان منافقین کا، منہم، ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ، آپ سے پھر اجازت مانگیں گے. کس کے لیے؟ للخروج، کہ اللہ کی راہ میں نکلیں، جہاد کریں. جب آپ غزوہ تبوک سے اب واپس جائیں گے تو ان منافقین کا ایک گروہ اب خوشامد کی وجہ سے، تملک اور خام خواہ کی خوشامد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی طرح بس اجازت دے دیں، آئندہ جہاد میں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آئندہ جہاد میں یہ کر لیں گے، یہ آپ سے اب اجازت مانگیں گے یہ منافق. فقل، آپ انہیں فرما دیجئے، لن تخرجوا معیا، ہرگز تم نہیں نکلو گے میرے ساتھ، معیا میرے ساتھ، ابداً، کبھی بھی تم نہیں جا سکو گے، کبھی بھی اب نہیں ہوگا. جہاد میں منافقوں، اللہ نے تمہارا نام ہی کاٹ دیا. لن تخرجوا معیا ابداً، کبھی بھی تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے. ولن تقاتلوا، اور ہرگز نہ لڑو گے، معیا میرے ساتھ رہ کے، عدوا، میرے کسی دشمن سے، ہمارے دشمنوں سے اب تم نہیں لڑو گے. اللہ نے جہاد کی توفیق چھین لی. انکم، تم وہ لوگو، رضیتم، جو خوش ہوئے تھے، بالقعود، بیٹھنے سے، اول مرتين، تم کو پسند آیا تھا پہلی مرتبہ بیٹھنا، فقعدوا، بیٹھے رہو، مع الخالفین، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے ساتھ تم بیٹھے رہو اب بھی. یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ سے منافقین اب اجازت چاہیں گے، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ خلوص دل سے اجازت چاہیں گے. جھیپ مٹانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام برقرار رکھنے کے لیے، جب قربانی دینے کا وقت تھا تو سب سے پیچھے، اور اب یہ آگے آئیں گے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں، اجازت دے دیں. جہاد تو پتہ نہیں اب ہوگا کب ہوگا،
لیکن ہم اتنا تو کہہ دیں گے لوگوں سے کہ بھئی اجازت ہمیں ہے، ہم آئندہ جہاد میں ساتھ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم اب کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ اللہ نے محروم کر دیا انہیں، اور ان کے کرتوتوں کی سزا انہیں اللہ نے دی ہے، اس کے بعد اللہ کا غضب ہوا ہے۔ اور دوسری بات فرما دی کہ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، تم دشمنوں سے ہرگز نہیں لڑ سکو گے۔ اب کافروں کے خلاف تم جہاد کرنا چاہو، لڑنا چاہو، ختم ہو گئی بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالقعود اول مرہ، تم پہلی مرتبہ میں بیٹھ گئے تھے، کہاں پر؟ خوش تھے تم بیٹھنے میں۔ اوپر گزرا نا آیت نمبر 81 میں، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جانے پہ بڑے خوش ہیں یہ، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، خلاف چلے ان کے، بڑے خوش ہیں کہ ہم نہیں گئے، گرمی بہت تھی، دوسروں کو منع کرتے رہے۔ اللہ نے کہا اچھا اب تم نے پہلی مرتبہ یہ حرکتیں کی ہیں، اب بیٹھے رہو۔ فقعدوا مع الخالفین، بیٹھے رہو کن کے ساتھ؟ جو لوگ رہ گئے۔ خالفین سے یا مراد منافقین نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ منافق تو پہلے نکلے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بیٹھے رہو، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، تو یہ تو خود ہی بیٹھے ہوئے تھے، پھر کون کس کے ساتھ رہا؟ یہاں خالفین پیچھے رہ جانے والوں سے مراد مدینہ منورہ میں جنہیں حقیقی عذر تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، بوڑھے تھے، جنہیں واقعی حقیقتاً کوئی عذر تھا، مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے، اللہ نے کہا اب ان کے ساتھ بیٹھے رہو یہاں پر، اب تمہیں نکلنے کی کوئی توفیق نہیں ہے۔ وہ تو حقیقت میں اس لیے بیٹھے کہ وہ معذور تھے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی عذر تھا، اور تم سب کو خوشی تھی، لہذا تم بیٹھے رہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کیا کیا حرکت کرتے رہے، کیوں بیٹھے رہے۔ اوپر گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار ان کے لیے کیا تھا 70 مرتبہ، فرمایا کہ اگر مجھے پتا چل جاتا کہ اللہ ان کی بخشش کر دے گا 70 مرتبہ سے بھی زیادہ تو میں مانگ لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بات ہی ختم فرما دی اور ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ، اور آپ ہرگز نماز نہ پڑھیے، عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی ایک منافق پر، منہم، ان میں سے، ماتا، مر جائے، ابداً، کبھی بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایک حکم، ولا، اور نہ ہی تقم، آپ کھڑے ہوں، علی قبرہی، ان میں سے کسی کی قبر پہ۔ دو حکم، انہم کفروا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وماتوا، اور حالت یہی تھی کہ مر گئے، وہم فاسقون، اور یہ لوگ کافر تھے، منکر تھے۔ دو حکم فرما دیے کہ ایک تو ان منافقوں کا جنازہ نہیں پڑھنا، اور ایک یہ فرما دیا کہ ان کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا۔ دونوں چیزیں جب آ گئیں تو یہ جو عرب تھے ان کے ہاں جنازہ تھا، پڑھتے تھے، اور عرب قبر پہ کھڑے ہوا کرتے تھے احترام میں، تو معلوم ہوا کہ کسی کافر کی قبر پہ احترام کے لیے کھڑا ہونا اللہ نے منع کر دیا۔ اس لیے جو مسلمان حکمران جاتے ہیں نا سمادھیوں پہ اور احتراماً کھڑے ہوتے ہیں، تو اگر تو کسی کی نیت ہو عبرت حاصل کرنے کی کہ یہ دیکھو زندگی کیا تھی اور موت کیا ہے اور کیا ہوا، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، وگرنہ کسی کی عزت کے طور پہ قبر میں کھڑا ہونا سوائے مسلمانوں کے اور جائز نہیں۔ پہلی بات یہ فرما دی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھیے۔ مشرکین مکہ جو تھے ان میں بہت سی چیزیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی قائم تھیں۔ مثلا یہ مشرکین مکہ ہمیشہ غسل جنابت کیا کرتے تھے، ناپاک نہیں رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے جو غسل چلا آتا تھا، نہانا، یہ ان میں تھا۔ ایسے ہی غسل میت بھی تھا کہ میت کو غسل دینا، اسے پاک کرنا، یہ بھی ان میں تھا۔ کفن دیتے تھے اپنے مردوں کو، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفن مانگا گیا ہے، اور آپ نے عنایت فرمایا عبداللہ ابن ابی کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا بھی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بدر کے دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو اپنا کرتا دیا تھا نا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں بڑی غیرت تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا گویا کے لوٹا دیا اس کے کفن کے لیے. اور اسی طرح دفن کرنا بھی ان میں تھا. مشرکین مکہ اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے، مدینہ منورہ کے مشرکین بھی دفن کرتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کا حکم فرمایا ہے بنانے کا، تو وہاں پر کچھ نامعلوم قبریں تھیں جنہیں برابر کر دیا گیا تھا. قبریں ڈھہ پڑی تھیں، ختم ہو گئی تھیں گویا. اور یہ مشرکین مکہ مدینہ منورہ میں بھی یہ جب جنازہ کسی کا پڑھتے تھے تو ان کے ہاں جنازہ یہ تھا کہ میت کو پاک کر کے غسل دے کے کفن پہنا کے اور کسی تختے پر لٹا دیتے تھے، اور وہ تختہ اٹھاتے تھے اپنے کندھوں پہ اور کھڑے ہوتے تھے، اور جو اس کے وارث تھے وہ اس کی تعریف اور خوبیاں بیان کرتے تھے، بار بار خوبیوں کا اس کا تذکرہ کرتے تھے. اور آخری جملہ وہ کہتے تھے کہ علیک رحمت اللہ، اللہ کی رحمت تو تجھ پہ، اور بس دفن کر دیتے تھے. یہ سارا طریقہ تھا مشرکین مکہ کا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اس حد تک ان میں قائم تھا. اور جب اسلام آیا ہے تو اسلام نے یہ بتایا کہ کس طرح تم نے جنازہ پڑھنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جتنی بھی تھیں انہوں نے بتایا کہ جنازہ در حقیقت یہ ایک دعا ہے جو میت کے لیے کی جاتی ہے، کہ جنازے میں دعا مانگی جائے گی اور جنازے میں میت کے لیے دعا کی جائے گی. جنازہ نماز نہیں ہے، حقیقت میں وہ دعا ہے بس. اور جنازہ جو دعا ہے تو 4 تکبیریں ہو گئیں، اور چاروں کے بعد در حقیقت 3 کے بعد دعا ہی ہے. اللہ کی حمد و ثنا، اور دوسری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا، اور تیسری میں میت کے لیے دعا مانگنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں کی ہیں. افسوس ہے کہ مسلمان بس ایک آدھ دعا کو یاد کر لیتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں مانگی ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک کا جنازہ پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اتنی دعائیں مانگی کہ لیتنی مکانو، میں نے کہا کاش میرا جنازہ ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ دعا مانگتے تھے. اور اس پہ عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ انہی کی حدیث ہے جو بھی سنائی ہے. عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اور فحفظت من دعائہ، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کو یاد کر لیا. وہو یقول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کے لیے کہا اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اسے معاف فرما دے، اس پہ رحمت کر. وعافہ، اور اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. واعف عنہ، اللہ اس کے گناہوں سے درگزر کر دے. واکرم نزلہ، اللہ اس انسان کا جو مقام ہے آخرت کا بڑی عزت والا مقام اسے عنایت فرما. وسع مدخلہ، اور یا مدخلہ، اور اللہ جہاں بھی یہ جا رہا ہے وہاں اس کے لیے بڑی آسانی کو پیدا کر دے. واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اور اے اللہ پانی سے، اور اے پروردگار برف سے، اور اے اللہ اولوں کے پانی سے جو اتنا پاک پانی ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہ دھو دے. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اور اللہ اسے گناہوں سے پاک فرما دے. کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہ جیسے سفید کپڑا ہو جاتا ہے اور میل سے پاک ہو جاتا ہے، تو اپنا فضل اس پہ اتنا فرما کہ ایسے پاک ہو جائے. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اور اللہ اس دنیا کے گھر سے بہتر گھر اسے آگے دے دے. وَأَهْلًا خَيْرًا مِّن أَهْلِهِ، اور جو اس کے گھر والے یہاں تھے، عزیز رشتہ دار بیوی بچے، ان سب سے اچھے گھر والے اسے وہاں دے دے. وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی سے عنایت فرما. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے. وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اللہ اسے قبر کے عذاب سے نجات دے دے. وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور اللہ جہنم کا عذاب اس کو نہ چھوئے. قال، بولے عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ، حتی تمنیت ان اکون انا ذالک المیت،
یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کاش یہ میرا جنازہ ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں مانگتے. جی جی بہت احادیث آئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں کہ جب تم میت کے لیے جاؤ تو یہ دعائیں مانگو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتاتے تھے کہ کیا کیا دعائیں تم نے مانگنی ہیں جب تم کسی کا جنازہ پڑھو. تو تیسری تکبیر کے بعد یہ جنازے میں دعائیں ہیں اور بہت سی دعائیں انسان کو چاہیے کہ یاد کرے. جب وہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی صورت ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ اس کے لیے بھی مانگتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرو کہ پروردگار اس کے جانے کے بعد کوئی مصیبت ہم پہ نازل نہ ہو، جو اس کی برکت سے رکی ہوئی تھی کوئی ایسی چیز ہم پہ نازل نہ ہو جائے، اور اے اللہ جو نیکیاں اس نے شروع کی تھیں پروردگار اس کی نیکیوں سے ہمیں بھی فائدہ دے. تو اس لیے یہ جنازے کی نماز پڑھنا یہ در حقیقت میت کے لیے دعا مانگنا ہے. اور اسی وجہ سے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جنازہ ایسا مقام ہے جس میں تواضع عاجزی انسان پر غالب ہونی چاہیے، بندگی غالب ہونی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جنازے میں سب سے آخری صف جو ہے وہ سب سے افضل ہے کیونکہ اس میں عاجزی زیادہ ہے. تو پیچھے کھڑا ہو گیا نا جا کے، زیادہ نام نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا لوگوں کو کہ آیا تھا کوئی نہیں آیا تھا، جنازہ کسی نے پڑھا ہے نہیں پڑھا تھا. تو عاجزی سے چونکہ وہ قریب ہے اس لیے حنفی فقہا نے سب سے پچھلی صف جو ہے جنازے کی اسے ترجیح دی ہے کہ اس وقت جنازے میں سب سے پیچھے آدمی کھڑا ہو. تو اس لیے جنازہ ایسے ہے، حتیٰ کہ اگر امام نے جنازہ پڑھایا اور فرض کر لیجئے امام کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدی کی ہو جائے گی، کیونکہ جنازہ در حقیقت دعا ہے، امام کی نہیں ہوئی نا صحیح، مقتدی کی ہو جائے گی کیونکہ اس نے اپنی طرف سے جنازہ پڑھ لیا. وہ جماعت کی صورت ہے، جماعت کی حقیقت نہیں ہے. جماعت کی حقیقت یعنی حقیقی معنی میں جسے ہم جماعت کہتے ہیں یہ 5 نمازیں ہیں جن میں جماعت ہوتی ہے، یا وہ نمازیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ جماعت ہوتی ہے، باقی ایسی جماعت نہیں ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ جنازہ اہتمام سے پڑھے. اور اسی لیے جنازے کے بعد شریعت نے کوئی دعا نہیں رکھی. یہ سارے حنفی فقہا جو ہیں کوئی استثناء نہیں ہے ان میں کسی کا بھی، یہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے کہ جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ پڑھنا ثابت ہے اور اس کے بعد دعا ثابت نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ دعا نہیں مانگی. تو جنازہ پڑھے اور ایک دعا البتہ جو ثابت ہے وہ مانگے، اور وہ دعا ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میت کو قبر میں تدفین کے بعد اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اس پہ ثابت. بعض مفتی حضرات کو اس میں چونکہ حدیث نہیں ملی اس لیے بڑے بڑے اچھے مفتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا، انہوں نے اس پہ بھی لکھ دیا ہے کہ قبر میں تدفین کے بعد کی جو دعا ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے. ایک مرتبہ اس مسئلے کی ضرورت پیش آ گئی تھی تو یہ حدیث وہاں مل گئی. فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اس دعا میں، تو وہ ہاتھ اٹھانا دعا میں آخری جو ہے یہ ہے. اور اس پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جنازہ نہیں پڑھ سکے تھے، وہ آئے، یا یہ کہ اس کے برعکس ہوا ہے، بہرحال حدیث میں یہ ثابت ہے کہ انہوں نے دور سے آواز دی اور انہوں نے کہا ہم جنازے سے محروم رہ گئے، اس دعا سے محروم نہ کر. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں یہ باب باندھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اذا صلیتم علی المیت، جب تم مردہ کسی کا جنازہ پڑھو فخلصوا لہ الدعاء، تو اس کے لیے دعا دل سے مانگو، اخلاص کے ساتھ.
اور اس پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب جنازے میں تھے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کیا پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انت ربھا، اللہ اس میت کا پروردگار تو ہے، وانت خلقتھا، اور اللہ آپ ہی نے اسے پیدا کیا ہے، وانت ہدیتھا للاسلام، اور اللہ آپ ہی نے توفیق دی تھی کہ یہ مسلمان تھا، اس نے اسلام کو قبول کیا، وانت قبضت روحھا، اور اے پروردگار آپ ہی نے اس کی روح نکالی ہے، وانت عالم بسرھا وعلانیتھا، اور اللہ آپ ہی جانتے ہیں اس کی تنہائیاں کیسی تھیں، اور اے پروردگار تو ہی جانتا ہے یہ لوگوں کے سامنے کیسا تھا، باقی ہم لوگ جئنا شفعاء لہ، اللہ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ تیرے اس بندے کی سفارش کریں، فاغفر لہ، اللہ تو اس کو معاف فرما دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی یہ دعا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مانگتے تھے. نہیں، حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسلمان انتقال ہوتا تھا تو یہ دعا مانگتے تھے، فرماتے تھے اللہم ان فلان ابن فلان، اللہ یہ فلاں آدمی ہے، اس کا یہ نام ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فی ذمت کا، اللہ یہ باپ کے حوالے، فقہ فتنۃ القبر، اللہ اسے قبر کی یہ جو سوالات ہیں ان سے نجات دے. اور عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فی ذمت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ یہ اب آپ کے حوالے ہو گیا، وحبل جوارے کا، اور اے اللہ اب یہ ہمسایہ ہے تیرا، فقہ من فتنۃ القبر، اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا دے، وعذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا، وانت اہل الوفا، اور اللہ آپ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، والحق، اور اللہ آپ کی باتیں سچی ہیں، اللہم فاغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کو بخش بھی دے اور اس پر رحمت بھی کر، انک انت الغفور الرحیم، اور پروردگار بلا شک و شبہ تو بخشنے والا ہے اور مہربان. یہ اتنی دعائیں آئی ہیں حدیث میں کہ ان دعاؤں کو ایک جگہ جمع غالباً کسی نے بھی نہیں کیا آج تک، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے دعائیں مانگی ہیں. چاہیے کہ انسان انہیں یاد رکھے اور یہ دعائیں مانگتا رہے. سنت کے الفاظ میں جو برکت ہے نا وہ ہم لوگوں کے الفاظ میں نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بتایا کہ دل سے مانگ. اور منافق انسان فرمایا ہرگز اس کے لیے دعا نہ مانگو، ولا تصلی علی احد منہم مات، کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا آپ نے ابداً کبھی بھی، ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا. یہ جو قیام علی القبر ہے نا، قبر پہ کھڑے ہونا، یہ کئی جگہ سنت سے ثابت ہے. مثلا آدمی جائے اور میت کے ساتھ جیسا تعلق تھا اتنے اس کے قریب کھڑا ہو. فقہا نے اس کی تصریح کی ہے. وہ کہتے ہیں ادب اور احترام یہ ہے کہ اپنے والدین کی قبر پہ جائے تو پاؤں کی طرف کھڑا ہو، تاکہ ان کی اطاعت کی یہ علامت اس کے دل پہ قائم رہے. شرعی مسئلہ نہیں، لیکن وہ اس کو ادب کے طریقوں میں سے گنتے ہیں. ایسے ہی قبر پہ کھڑا ہونا اس اعتبار سے بھی ہے کہ آدمی کو کبھی محبت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے دل اس کے جسم کے زیادہ قریب ہو کے کھڑا ہو. اور ایسے ہی قبر پہ کھڑا ہونا اس وقت بھی ہے جس کو لوگوں نے اب چھوڑ دیا ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہوتا ہے یا نہیں، کہ میت کی تدفین کے بعد کچھ دیر قبر پر بیٹھ کے تلاوت کا کرنا کرتے ہیں، یا بس آخری دعا کے بعد لوگ چل پڑتے ہیں گھروں کو؟ نہیں رکتے، عمومی نہیں رہا نا، رکنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے، حدیث میں آیا کبھی کبھی کھڑے رہتے تھے، اور آپ فرماتے تھے اللہ سے دعا کرو کہ خدا اسے صحیح سوال کے جواب کی توفیق دے، الآن یسأل، اب اس سے سوال جواب شروع ہو جائے گا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو جب مجھے دفن کر لو، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا پھر اس کے بعد میری قبر پہ بیٹھنا اور قرآن پاک کو پڑھنا، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور تاکہ تم دیکھو تم پڑھو گے تو مجھے وہ اس سے سکون اطمینان ملے گا کہ میں تمہارے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں. مشائخ کی قبر پہ
جی انہوں نے کہا اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، گوشت جتنی دیر میں تقسیم ہو جاتا ہے، تو وقفہ اس کا اندازہ کیا۔ ان کے ہاں وقت کی یہ بھی ایک پیمائش تھی کہ کتنی دیر میں اونٹ ذبح ہوتا ہے اور اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت کرے، جتنا عصر سے مغرب تک کا وقت ہے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو عصر سے مغرب تک کا وقت ہے وہ یہ ہوتا ہے عام طور پہ 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹے، 1 گھنٹہ۔ ہندوستان میں عصر ذرا دیر سے پڑھتے ہیں، تو اتنے وقفے کے لیے قبر پہ بیٹھے اس کے لیے تلاوت کرے جہاں سے جی چاہے۔ اور یہ جو تدفین کے وقت ہے تلاوت، وہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی اور آخری رکوع کی یہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں ایمانیات کا تذکرہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ پڑھنا چاہیے۔ اس عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہی آیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ دونوں رکوع میری قبر پہ پڑھنا تاکہ میں تمہارے پروردگار کے فرشتوں کو جواب دوں۔ یہ سب چیزیں، اور مشائخ کی قبر پہ، بزرگوں کی قبر پہ جب جائے تو اصال ثواب کرنا چاہیے، لیکن چاہیے کہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ خام خواہ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ قبر کی طرف مانگ رہے ہیں، اس ہاتھ اٹھانے کو تو اتنا زیادہ حنفی فقہا نے منع کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ پہنچ کے سلام پیش کرے، مگر جب دعا مانگنی ہے تو قبلہ رخ ہو جائے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا ہے۔ اللہ کی توحید میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان میں سے کوئی مر جائے آپ نے اس کی قبر پہ بھی کھڑا نہیں ہونا، یعنی احترام اور تعظیم کے لیے۔ انہم کفروا باللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وماتوا وہم فاسقون، اور مرے اس حال میں ہیں کہ فاسق۔ اس لیے ان کا فسق و فجور یعنی کفر ہے، جب کفر پہ مرے ہیں تو اب ان کے لیے کوئی استغفار نہیں۔ ولا تعجبک اموالہم، اور آپ کو ولا تعجبک اموالہم، تعجب میں نہ ڈالے ان کے اموال۔ ایک کام جو کرنے کا ہے وہ یہ بھی ہے کہ حدیث کی کتابوں میں جہاں جہاں میت کے لیے دعائیں آئی ہیں نا، کہ جنازے میں کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، حدیث میں، سی ڈیز میں، یہ جو ہے انٹرنیٹ، اس میں یہ دیکھ کے کہیں جمع کر دینی چاہیے۔ اس کو جمع کر کے حدیث کے ابواب کچھ نہیں ویسے ہی پرنٹ کر کے ہمیں بھیج دیں، اگر تو ہم اس کو کچھ مناسب سمجھ کے جو اس میں کچھ لکھنا ہے لکھ کے اسے چھپا دیں تاکہ مسلمان ان دعاؤں کو یاد کریں۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتی، وہی دعا جو اللہم اغفر لحینا ومیتنا ہے وہی یاد نہیں رہتی، تو اور دعائیں تو کیا یاد ہے۔ سوال پوچھنا تھا، میں نے ایک امام صاحب کو دیکھا تھا، اس کی حنفیوں کے نزدیک میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی حقیقت ہے کہ وہ جب تدفین کے بعد وہ قبر کے پاس بیٹھ کے وہ بول رہے تھے کہ اب تم سے پوچھا جائے گا، جو 3 سوال پوچھے جائیں گے نا، تو وہ اس کا جواب تلقین اسے کہتے ہیں، اسے تلقین کہتے ہیں، اور اہل تشریح جو ہیں فقہ جعفریہ کے وہ تو ایسے تلقین کرتے ہیں کہ اب تم سے یہ پوچھا جائے گا اور یہ پوچھا جائے گا اور 12 اماموں کے متعلق سوال ہوگا، اور یہ مطلقاً تلقین ثابت ہے۔ اور یہ جو ہے نا دو رکوع پڑھنا سرہانے اور پائنتی میں، ہمارے نزدیک یہ تلقین ہے بس، اور ان کے نزدیک وہ تلقین۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان لوگوں کا کیا چیز، ان کے مال اور اولاد کا ہونا، اموال زیادہ ہیں، اسی طرح ان لوگوں کی اولادیں ہیں، یہ چیزیں تعجب نہ کیجیے۔ انما یرید اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان یعذبہم بہا، کہ عذاب کرے خدا انہیں ان چیزوں کے ذریعے سے، پھر دنیا کی زندگی میں۔ اور منافق انسان ساری زندگی مال جوڑتا ہے، اولاد پر محنت کرتا ہے، اور خدا سے تعلق بنا ہوا نہیں ہوتا، یہی مال اس کے کام نہیں آتا۔
اور یہی اولاد آخر اٹھ کے جوتے مارنے لگتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ آپ بالکل ان چیزوں میں تعجب میں نہ آئیں. اللہ تعالیٰ کا خیال ارادہ یہ ہے کہ خدا انہیں عذاب دے گا اس دنیا میں. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ اور ان کی جان نکلے اس حال میں وَهُمْ کافرون یہ لوگ کافر زندگی بھر انہی چیزوں میں الجھے رہیں حتیٰ کہ موت آ جائے اور کفر پہ موت آ جائے کیونکہ ان کی حرکتیں ہی ایسی. یہ آیت ابھی گزر چکی نا پیچھے دوبارہ آئی. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب نازل کی جاتی ہے سورت جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت سے مراد قرآن پاک کا کوئی بھی ٹکڑا کوئی بھی آیت کوئی بھی حصہ جب نازل کی جاتی ہے ان آمنوا باللہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ وجاہدوا مع رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ تمہارے کرنے کے کام ہیں. استاذنہ کا تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ رخصت مانگتے ہیں اجازت چاہتے ہیں. ابھی بات آئی نا پیچھے گزر چکی کہ اللہ پہ ایمان اور جہاد کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنا کل کے بیان میں گزر چکا کہ اجازت مانگنے والے کون تھے اولو الطول. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو الطول جو لوگ جہاد کر سکتے ہیں جو قدرت رکھتے ہیں جہاد پر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس میں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو کافروں کے خلاف تو یہ آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں. کیسے اجازت مانگتے ہیں وقالو اور کہتے ہیں یہ جو واو ہے نا یہ پچھلے جملے کی شرح ہی کر رہا ہے اور شرح کر رہا ہے اس کی مع رسول استأذن کا اولو الطول منہم ان میں سے اولو الطول جو ہیں جو لوگ واقعی جہاد کر سکتے ہیں جن کی صحت بھی ہے مال بھی اتنا ہے ان کا وہ اجازت چاہتے ہیں. کیسے یہ واو اس کی تشریح کرا ہے وقالو اور یہ کہتے ہیں ذرنا آپ ہمیں چھوڑ دیجئے مدینہ منورہ میں نکم مع القاعدین اور ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں. یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑنا یہ ذرا مشکل ہے اور مصیبتیں ہیں تکالیف ہیں آپ ہمیں یہیں رہنے دیں اور آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں مدینہ منورہ میں رہ کر اور یہاں پر کام اپنے کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر ناگواری کا بھی اظہار فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند بھی نہیں کیا. اگلی آیت میں دیکھیے پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا اور فرمایا رضو یہ لوگ خوش ہو گئے بِأَن یکونوا کہ ہو جائیں مع الخوالف ان کے ساتھ بیٹھیں جو پیچھے رہ گئی ہیں. مع الخوالف ان عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں جو پیچھے رہ گئیں. یہ ہے اچھے خاصے مرد ہو کر اور اچھے خاصے یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے قابلوں کی اجازت چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ گویا یوں ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اوروں کا تو ذکر ہی کیا ہے کہ جو منافقین نہیں نکل سکے کسی عذر سے آپ سے آ کے کہتے ہیں یہ تو دیکھو ان کا تو کوئی عذر تھا ہی نہیں جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیں ہم پیچھے گھر میں رہیں گے. اور اللہ نے فرمایا کہ رضو بِأَن یکونوا مع الخوالف اور اس بات پر خوش ہیں بِأَن یکونوا مع الخوالف کہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے. خوالف سے مراد خواتین کیونکہ وہ بھی پیچھے رہ جاتی ہیں نا. مرد کام کے لیے چلا جاتا ہے گھر میں تو عورتیں ہی رہ جاتی ہیں. خوالف یعنی یہ کوئی طنز اور تنقید عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے لیے ہے کہ مرد ہو کے خدا کے راہ میں نہیں لڑتے مرد ہو کے نامردوں والے کام کرتے ہیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ان کے دلوں پر مہر ہوئی ہے اللہ نے لگا دی گئی ہے فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ان کو سمجھ ہی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاد کتنا ضروری ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا یہ کتنے بڑے نیکی کے کاموں میں سے ہے اور یہ لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. اللہ نے فرمایا ان کا حال ایسا ہی ہے عورتوں کے ساتھ گھر پہ بیٹھنا چاہتے. یہ جو لفظ فرمایا نا فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اور ان لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ جس کام کو نہ مان کے چلے نا اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی. آپ کسی بچے کو کہیں
کہ میاں سردی ہے اور یہ چیز اوڑھ لو، تو اگر وہ نہ مانے تو اسے اس اوڑھنے کی حکمت بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور جب سردی لگتی ہے، زکام ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں جو کسی بڑے نے کہا تھا اسے مان لینا چاہیے تھا، اور اپنی عقل بچوں جیسی. یہ چیز ہے. اسی چیز کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے لوگوں سے، اور وہ کہتے تھے کہ لا رائے لمن لا یطاع، اور جو آدمی کسی کی مانتے نہیں نا، اس کی باتوں کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی. نہج البلاغہ میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خطبات ہیں، یہ رضی نے جمع کی ہیں، اور رضی امام تھا لغت، کمال کا آدمی. اہل تشریح کے ہاں فقہ جعفریہ میں ایک لغت اور ایک علم کلام پہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ان کے ہاں، اور ہمارے اہل سنت کے حضرات برابر ان کی کتابیں پڑھتے بھی رہے ہیں. جو ان میں غلط چیزیں تھیں اس کا رد بھی کرتے رہے ہیں، جو اچھی چیزیں تھیں ان کو اپریشیٹ بھی کرتے رہے ہیں. یہ رضی نے جمع کیے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات، اس کا تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ سارے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہیں، لیکن سارے نہیں ہیں. کہیں کہیں ہے بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، اور بہت سے جملے ایسے ہیں جو کوئی شریف آدمی نہیں بولتا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو کہاں کہتے. اس کی بہت سی شروح نہج البلاغہ کی اہل سنت نے بھی لکھی، اور اس کو اگر پڑھنا ہو تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے المرتضی، وہ پڑھنی چاہیے پہلے. یہ المرتضی بڑے کام کی چیز. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت، ان کا مقام اور مرتبہ اس کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیسی زبردست ہستی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ کاش معاویہ میرے ساتھ اپنی فوج کا تبادلہ کر لیں، شام والے، اور میں اپنی فوج والوں کو کہتا ہوں کہ نکلو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے. کہتے ہیں چلے کی سردی پڑ رہی. چلے کی سردی سمجھتے ہیں؟ شدید سردی. یہ یو پی میں لفظ استعمال ہوتا تھا، چلے کی سردی. یعنی 40 دن ایسے گزرتے تھے کہ ٹھٹر جاتے تھے لوگ، نہیں نکلتے تھے گھر سے. کہتے ہیں چلے کی سردی پڑ رہی. اور جب گرمیوں میں کہتا ہوں تو کہتے ہیں تھوڑا سا موسم بہار کا آ جائے، اور جب کسی اور موسم میں کہتا ہوں تو کہتے ہیں اب یہ کام پڑ گیا ہے، اللہ تم سے سمجھے. اور کبھی شام والے معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق میرے ساتھ تمہارا تبادلہ کریں تو اللہ کی قسم میں اپنے 10 فوجیوں کو دے کے ان کا ایک خرید لوں. وہ باطل پہ ہونے کے باوجود جمے ہوئے، اور تم حق پہ ہونے کے باوجود اتنے ڈرپوک اور اتنے اکھڑنے والے. اے مردوں کی پرچھائیوں، اے مردوں کے سائے، اے وہ لوگ جو مرد نہیں ہیں اور مردوں جیسی شکل و صورت. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایسی کلاس لی ہے وہاں پہ انہی لوگوں کی جو ان کے ساتھ تھے اور دھوکہ کرتے تھے، ایسی چیزیں کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے زبردست خطبات ہیں. اس میں ایک جگہ انہوں نے فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کی بات نہیں مانتے نا، سمجھ بھی نہیں آتی. اور پھر عجیب بات ایک تو کہی ہے جو کئی بار شاید آپ کے سامنے بھی آئی ہو. عجیب بات فرمائی ہے. انہوں نے کہا ہے، یہ کب بات کہی تھی؟ وفات کے قریب قریب فرمائی ہوگی. 40 ہجری میں تو ان کی شہادت ہو گئی، اور اب آپ دیکھ لیجئے 1425 ہجری آ گئی، تو کتنے برس ہو گئے؟ 1385 برس ہو گئے. 1385 برس پہلے انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، تمہارا حال یہ ہے کہ انتم اتباع کل نائکن، جو آدمی چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہو اور لچھے دار گفتگو کر سکتا ہو تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو، اور جو عقل کی بات کرتا ہے اس کو نہیں سنتے. اب بھی قوم کا حال ایسا ہے یا نہیں؟ جو آدمی بولنے کا ماہر ہے، چیخ چیخ کے بول سکتا ہے، لوگوں کو دل فریبیاں ایسی چیزیں کر سکتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. خوش ہے منافق کہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہے.